ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. 2013 توہین عدالت عمران خان صاحب کا اور انکنڈیشنل معافی اور معاف کر دیا گیا. 2017 توہین عدالت الیکشن کمیشن کا انکنڈیشنل معافی معاف کر دیا گیا. 2022 دو کیسز ہیں. ایک ابھی الیکشن کمیشن میں موجود ہے توہین عدالت کا, اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے, اور ایک کیس 2022 میں توہین عدالت کا شوکاز نوٹس ایشو ہوا. عمران خان صاحب نے پہلا جواب جو جمع کرایا اس میں 3 بات بہت ہی امپورٹنٹ کہ جو موجودہ بینچ ہے اس پہ میں اعتراض کرتا ہوں. دوسرا پوائنٹ کہ جناب یہ ہائی کورٹ کی جیورڈکشن نہیں ہے, یہ ان کے ریٹن میں لکھا ہوا ہے. تیسرا کہ یہ نوٹس واپس لیا جائے, یہ نوٹس یہ ان لافل ہے. اس کے بعد یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جی اس ایشو کے اوپر بحث کرنے کے بجائے, اس ایشو کے اوپر آرگومنٹس ہونے کے بجائے عدالت نے عمران خان کو موقع دیا کہ جی وہ اپنی جو ریٹن ہے اس کو تبدیل کریں. عمران خان صاحب نے اس ریٹن کو تبدیل کیا, دوسرا جواب داخل کیا جس میں عمران خان صاحب نے انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی بلکہ اس میں وضاحتیں دیں جس پر کورٹ نے ان کی اس وضاحت کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور 22 تاریخ کو ان پر فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کر دیا. اس دوران 22 تاریخ کو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے چاہا کہ وہ روسٹرم پہ آ کر آپ کے بات کریں ججز سے, لیکن ججز نے یہ کہہ کر عمران خان صاحب کو خاموش کر دیا کہ آپ کے وکیل سے بات ہو چکی ہے, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 22 تاریخ کو پھر عمران خان صاحب روسٹرم پہ آتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں, اور وہ معافی بھی انکنڈیشنل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے وکیل حامد خان صاحب نے آنر کیا کہ ہم نے ابھی انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی ہے. چنانچہ مؤخر کر دی جاتی ہے فرد جرم اور ان کو معافی کی بنیاد پر 29 ستمبر کو کہا جاتا ہے کہ آپ حلف نامہ جمع کرائیں اور 3 اکتوبر کو حاضر ہو جائیں. انہوں نے حلف نامہ جمع کرایا جس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی انکنڈیشنل معافی نہیں ہے, اور آج 3 اکتوبر کو عمران خان صاحب کو ان کے کیس کو, توہین عدالت کے کیس کو خارج کر دیا جاتا ہے. یہ ہے شارٹ سٹوری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور اسی کے اوپر ہم اپنے مہمانوں سے سوال کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 اہم چیزیں ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے. ایک سائفر, قومی سلامتی کا ایک بہت ہی اہم جو ڈپلومیٹک میسج ہوتا ہے. اب اس کے سلسلے میں بہت کچھ ہے میرے پاس, لیکن میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ اس طریقے سے جو پرائم منسٹر ہیں اور اعظم صاحب خان کی جو گفتگو ہے اور پھر سائفر کا غائب ہونا ہوتا ہے, تو اس پہ کیا قانونی جواز بنتا ہے اگر اس قسم کی مینوپولیشن کی جائے, جو کہ آڈیو لیکس میں مینوپولیشن سامنے نظر آ رہی ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کل ٹیکسلا کے جلسے میں فوج کے خلاف مجمع کو اکسانے کا الزام بھی عمران خان پہ آ رہا ہے کہ انسٹیگیٹ ٹو آرمی کو انسٹیگیٹ کیا ہے کل انہوں نے. ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے تعارف کراتے ہیں. جناب میرے ساتھ یاسین آزاد صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب, سابق جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, آپ کا بہت شکریہ سر. شعیب شاہین صاحب, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں سب سے پہلے آتا ہوں یاسین آزاد صاحب کے پاس. یاسین آزاد صاحب, تھوڑی سی سمری تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اب یہ بتائیے سر کہ یہ جو فیصلہ ہے, کیونکہ ہم فیصلے پہ بات کر رہے ہیں اور فیصلے پہ ہمیں بات کرنے کا اختیار ہے, خود عدالت دیتی ہے, تو اب اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں یاسین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ نے بہت ساری ڈیٹیل خود بتائی ہے، اور 3 تاریخ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنے ایک نفری کے ساتھ سیشن کورٹ میں پہنچے، اور سیشن کورٹ میں جا کے جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا جج صاحبہ ہیں نہیں. انہوں نے ان کے ریڈر سے بات چیت کی، اور بات چیت کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ اپنی جج صاحبہ کو بتا دینا کہ عمران خان صاحب معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو خبر وہ ہے جو تمام چینل پہ چلائی گئی. اب رہ گیا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس معاملے میں اس سے پہلے بھی آپ نے 3-4 پروگرام کیے، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور آج بھی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ عمران خان صاحب کو تو معاف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں جن کو اس سے پہلے کیسوں میں معافی نہیں دی گئی اور ان کو سزا دی گئی، تو وہ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر یہ زیادتی کیوں ہوئی. عمران خان کے لیے قانون الگ اور ہمارے لیے قانون الگ. یہ ہم آپ کے پہلے پہ جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں کھل کر بات چیت کر چکے ہیں. آج کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب اپنی پوری نفری کے ساتھ سیشن کورٹ میں پہنچے تو انہوں نے اوپنلی کہا کہ میڈم کو یہ بتا دینا کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے آیا تھا. پبلکلی ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جب ان کے ایڈوائزر ان کو جب ایڈوائز کرتے ہیں تو اپنی مرضی جو ہوتی ہے وہ کچھ کہتے ہیں، ایڈوائزر کہتے ہیں، پھر وہ اپنا یو ٹرن لیتے ہیں، اور یو ٹرن پہ یو ٹرن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارے کا سارا. بہرحال جو بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوزیشن ہوئی ہے اس کا ڈیٹیل آرڈر ابھی تک چونکہ میں نے پڑھا نہیں، لیکن معافی دی گئی ہے. اور جس طرح کہ آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے غیر مشروط طور پر معافی نہیں مانگی. اب غیر مشروط طور پر معافی نہیں مانگی تو آنریبل ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ انہوں نے کیا گراؤنڈ لیا، کس گراؤنڈ پہ ان کو معاف کیا، کس گراؤنڈ پہ وہ ان کے خلاف جو کنٹیم نوٹس تھا اس کو ختم کیا، یہ تو ڈیٹیل آرڈر دیکھنے کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ پھر ماضی میں جن لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آج یہ اگر آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمیں 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیج دیا گیا، لیکن عمران خان کی جو باری آتی ہے اس وقت جو صورتحال چینج ہو جاتی ہے، وہ لوگ ایک سوالیہ کوشچن کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. اور جس طرح آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کہی کہ وہاں سے نکلنے کے بعد کل جس طرح انہوں نے افواج پاکستان کو ایک دفعہ پھر ہٹ کیا، میں تو حیران پریشان ہوں اس بات پہ کہ ایک سابق پرائم منسٹر وقتاً فوقتاً تمام اداروں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت جملے ادا کرتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں جن کو آپ باقاعدہ طور پہ گالیاں دیتے ہیں، یا عدلیہ کا ادارہ ہو جن کے متعلق عمران خان صاحب وقتاً فوقتاً بحیثیت وزیر اعظم کے بھی یہ بات کرتے رہے کہ عدالتیں لوگوں کو انصاف نہیں دیتی ہیں، غریبوں کے لیے قانون الگ ہے، امیروں کے لیے الگ ہے. یہ بحیثیت وزیر اعظم. چلے میں یہی ایک سوال رکھ دیتا ہوں، میں یہی ایک سوال رکھ دیتا ہوں. ایک تو مجھے یہ بتائیے سر، کیونکہ فیصلے پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر عمران خان صاحب آرمی کو انسٹیگیٹ کریں، میں وہ ویڈیو چلانا نہیں چاہتا، میرے پاس ہے، میں نہیں چاہتا کہ بار بار یہ چین آن ایئر ہو جس میں لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے فوج کے خلاف، کسی شخص کے خلاف بھی نہیں. تو سر اس کے لیے یہ جو حکومت کے پاس آرٹیکل 97 ہے اور فوج ذیلی ادارہ ہے حکومت کا، کیا اختیارات ہیں کہ حکومت اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی؟ ایون 63G بھی موجود ہے. سر ہم آئین کے آرٹیکل کا حوالہ تو دیتے ہیں، لیکن ہمارے دستور اور آئین کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں، بہت سارے آرٹیکلس ایسے ہیں جس پہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی عمل نہیں کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کے ادارے کے خلاف پبلک کو اکسانا
کیا یہ سنگین جرم نہیں ہے؟ میرے نزدیک ایک سنگین جرم ہے۔ فوج پاکستان کے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو فوج پاکستان کا اسپوکس مین فوری آتا تھا، اور فوری آنے کے بعد وہ اظہار خیال کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری فوج پاکستان کی کیا کمزوری ہے، کیا ویکنیس ہے کہ بار بار ایک آدمی ان کو پبلک کو اکسا رہا ہے آپ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فوج پاکستان کے خلاف جو کچھ آ رہا ہے، قانون بتا دینا یا سر، یہ میرا جیسا آدمی اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے، میں سر یہ سوال نہیں اٹھ رہا ہوں، میں یاسین صاحب کچھ پوچھ رہا ہوں کہ فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، وہ ایکشن نہیں لے سکتا سر، یہ ایکشن جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر اتنی خطرناک چیز کی جا رہی ہے پبلکلی، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، سوال اٹھ رہا ہے، تو پھر سر میں حکومت کی ذمہ داری پوچھ رہا ہوں، کیا فوج ایکشن لے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ جی فوج ایکشن نہیں لے سکتی، یہ آپ کا کام نہیں ہے؟ اگر فوج اس پہ کچھ نہیں رسپانس دے رہی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، پہلے تو 1 منٹ کے اندر ریئیکشن آتا تھا، آپ نے کہا ہے۔ میں تو سر حکومت پوچھ رہا ہوں کہ ادارے کو تحفظ دینا وزیر اعظم اور 73 وزیروں کا کام ہے، جو کہ کابینہ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ آئین کا آرٹیکل 97 تو آپ بڑے زور سے کہتے ہیں کہ ہماری جوریڈکشن ہے، تو یہ ادارہ تو آپ کے ذیلی ادارہ ہے، اس کو تحفظ دینا آپ کا کام ہے۔ تو میں آپ قانون دان ہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو وہ کیوں نہیں عمل کر رہی؟ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یا آپ بتا دیں کہ نہیں ذمہ داری نہیں ہے؟ میں آپ کے سوال سے بالکل متفق ہوں کہ جب اداروں کے متعلق کوئی آدمی ان پہ اٹیک کرتا ہے، اداروں کے خلاف بولتا ہے، اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس آدمی کے خلاف ایکشن کریں۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے۔ کوئی بھی آدمی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اور یہ بعض اوقات جب میں یہ بات سنتا ہوں کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہے، اس کے خلاف یہ نہیں، تو اگر آپ نے اس بات پہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہے، یہ بات کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت ہے اس کی ریٹ اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہے۔ اس حکومت کو اپنی ریٹ کو قائم کرنا چاہیے، اور ریٹ کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کی حفاظت کریں۔ میں پہلے آ جاتا ہوں جناب شعیب شاہین کے پاس، پھر آؤں گا جسٹس صاحب کے پاس۔ شعیب شاہین صاحب، فیصلہ آ گیا، فیصلہ آپ نے بھی سنا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک دوسرا یہ کہ کیا ماضی میں ہمیں بھی گائیڈ کیجئے سر، ایز اے طالب علم میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ انکنڈیشنل معافی پہ کسی عدالت نے متفقہ طور پر جو بھی ملزم ہے اس کو معاف کیا ہو، اور تیسرا یہ سر کہ وہ جو 189 ہے اور 10A ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ جب سپریم کورٹ کے جو باقیہ فیصلے تھے جو بائنڈنگ تھی وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جی شاہین صاحب۔ ڈاکٹر دانش صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج فیصلہ بہرحال کورٹ نے دے دیا ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اسپیئرنگلی اور ایکسیپشنل کیسز میں لگتا ہے، کیونکہ یہ جو توہین عدالت ہے یہ جج اور الیج کنٹیمنر کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ججز استعمال کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ جج خود ہی اس میں کمپلیننٹ ہوتا ہے، جج خود ہی جج فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، پریکٹیکلی پراسیکیوٹر بھی وہ خود ہی ہوتا ہے، تو فار دیٹ پرپز اس لیے وہ بہت احتیاط کے ساتھ اس قانون کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ پرانے مقدمے آپ اٹھائیں نا، آج تک جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں سپیریئر کورٹس کی، خواہ وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہوں، تو 99% کیسز میں یا معافی قبول ہوتی ہے یا ریگریٹ قبول ہوتا ہے، یا ایون بغیر معافی کے بھی عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں۔ جیسے سپریم کورٹ میں اگر آپ یہ مثال لے رہے ہو نا کہ انکنڈیشنل معافی والی،
وہ کوئی لاء میں کہیں نہیں لکھا ہوا. کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں انکنڈیشنل معافی ہونی چاہیے, لیکن کچھ ججمنٹس ایسی ہیں ایون ریگریٹ کے لفظ پہ بھی انہوں نے معاف کیا, اور کچھ ججمنٹس ایسی ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کہا, جیسے مرزا اسلم بیگ والا کیس آپ اٹھا لیں, بے نظیر بھٹو کا کیس اٹھا لیں, انہوں نے بہت سارے کیسز اور بھی ہیں جن میں کورٹ صرف ان کا الجڈ کنٹیمنر کا کنڈکٹ دیکھتی ہے. اور اس کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کورٹ نے پہلی تاریخ پہ جو کہا کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں, اور وہ جمع کرا دی گئی, جب پچھلی تاریخ پہ عمران خان صاحب نے خود معذرت کی اور ان کی اپالوجی کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا اس بابت آپ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیجئے, اور انہوں نے اس میں لکھا تھا پچھلی تاریخ پہ وی آر سیٹسفائیڈ ود دی اسٹیٹمنٹ گیون بائی دی الجڈ کنٹیمنر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ والی بات ہے, سوائے آپ ان 3 کیسز کا جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا, نہال ہاشمی کا بھی اگر آپ کو یاد ہو اس کے 2 کیسز تھے. ایک کیس وہ تھا جس میں ان کو سزا ہوئی تھی جنہوں نے ججز کو ان کے بچوں کو تھریٹ کیا تھا. دوسرا کیس وہ تھا کہ جس پہ انہوں نے ججز کو گالیاں دی تھیں لٹرلی, اور ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں بلکہ ہم خود بھی ان کی طرف سے پیش ہوئے تھے, ہم نے ان کی طرف سے معذرت کی تھی کہ ہم نے کہا جی معاف کر دیں, انہوں نے کورٹ نے ان کو معاف کر دیا تھا. اور جہاں تک دانیار اور طلال کا کیس ہے اس کے اندر نہ انہوں نے ریگریٹ کیا اور نہ ہی انہوں نے معافی مانگی تھی, اور مزید یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے وہ ریپیٹڈ افینسز تھے. لیکن یہ ایوالونگ لا ہے, اس کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. کنڈکٹ دیکھنا ہوتا ہے جج نے اور ججز نے, اور جو بینچ بیٹھا ہوتا ہے وہ اگر ملزم کا کنڈکٹ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں اس میں فردر پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر ان پروسیڈنگز کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے مطابق جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003 یا آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن میں جو 10A کا ایشو ہے, 10A یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملزم کو یا کسی بھی ایشو پہ اس کو ڈیو رائٹ آف آڈینس ہوگا یا رائٹ آف ڈیفنس اس کو ملے گا. تو وہ تو ظاہر ہے اگر پروسیڈ ہوتا, اگر اس میں آگے کیس چلتا, اس میں اگر فرد جرم عائد ہوتی تو رائٹ آف آڈینس ملتا, رائٹ آف سیلف ڈیفنس ملتا ملزم کو. وہ 10A یہ کہتا ہے. آرٹیکل 189 190 جو ہے وہ اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ بائنڈنگ ایفیکٹ ہوگا اور تمام کنسرنڈ اتھارٹیز باؤنڈ ہوں گی ٹو ایکٹ ان ایٹ آف دی سپریم کورٹ. تو لہٰذا وہ اس کیس کا اس میں ایز سچ اطلاق نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسی سنجیدگی تھی. ٹھیک ہے الفاظ نامناسب تھے, ٹھیک نہیں تھے, لیکن آپ اس کو اگر یہ تصور کریں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی کہ جس کو قابل معافی جرم نہیں تھا, بلکہ ان کو اگر احساس ہوا, عمران خان صاحب جج صاحبہ کے چیمبر میں بھی چلے گئے, اور ایک بات جو کہی ہے یاسین آزاد صاحب نے کہ وہ جج صاحبہ موجود نہیں تھیں. ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے حفیظ اللہ یعقوب صاحب, میرا اور ان کا رابطہ تھا اور میں نے ان کو بھیجا تھا کہ جج صاحبہ کو انفارم کریں. وہ اس دن موجود بھی تھیں, انہوں نے کیسز بھی کنڈکٹ کیے. میں نے ان کو بھیجا تھا کہ ان کو انفارم کرے کہ عمران خان صاحب نے معذرت کرنے کے لیے آنا ہے. انہوں نے ان کو انفارم بھی کر دیا تھا, بٹ بیکاز آف مینی ریزنس, ان کی اپنی ہوگی کوئی ریزن کہ ٹائمنگس کا فرق ہوگا, اور وہ چھٹی لے کے چلی گئیں. تو لیکن خان صاحب کا جو کنڈکٹ تھا کورٹ میں جانا اور ان کو احساس ہونا کہ جی انہوں نے اگر کورٹ ان کا جو الفاظ تھے وہ نامناسب تھے یا اس سے کوئی جج ہرٹ ہوا ہے تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی. اور عام طور پر ہمارے سابق جج صاحب ماشاءاللہ شوکت علی صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کی کنٹیمپٹ پٹیشنز ان سے پوچھیں کہ شاید آج تک بھی انہوں نے سزا نہیں دی, حالانکہ ان کا روب دبدبہ ماشاءاللہ بڑا عروج پہ ہوتا تھا جب یہ اپنے کرسی بیٹھتے تھے اور ان کے فیصلے سب سے پہلے امپلیمنٹ ہوتے تھے. بلکہ ایک دفعہ ہمارے سینئر جج تھے جسٹس ریاض احمد خان صاحب, ان کے فیصلے عام طور پر جو ہماری کنٹیمپٹ پٹیشنز تھی وہ پینڈنگ ہوتی تھیں, تو میں نے ان کو مذاق میں کہا, میں نے کہا کہ سر کنٹیمپٹ پٹیشن آپ جسٹس صدیقی صاحب کی طرف بھیج دیں, ان کا بھی نوٹس نہیں پہنچا ہوگا تو کم سے کم ہمارا فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو بات یہ ہوتی ہے لیکن سزا کبھی کسی کو نہیں دی جاتی. یہ ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. میں آگے بات کروں گا, میں آگے بات کروں گا. میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ اب وہ جج ہیں اور وہ بھی اسلام آباد کورٹ کے جج رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بات جو آپ نے ہمیں آگاہی دی, اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا, جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, ایون جسٹس صاحب بھی, کہ عمران خان صاحب نے زیبا جو جج ہیں ان کو یہ انفارم کر دیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. گویا انہوں نے وہ چیمبر چھوڑ دیا ان کے آنے سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو معافی دینے کو تیار نہیں تھی.
جی یہ اس سے تو یہ ظاہر ہوا ہے. اب میں آتا ہوں جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, یہ والی بات بھی ہے, مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب جسٹس صاحبہ سے معافی مانگیں, جج صاحبہ سے معافی مانگیں, اور جج صاحب معاف کریں تو پھر یہ کیس ختم ہو. جی جج صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں تو اس ساری صورتحال پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کیس کے معروضی حالات ہوتے ہیں, لیکن اس جو پروسیڈنگز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی ہیں اور جو آج فیصلہ ہوا ہے, اس میں دراصل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آپ کو بری کیا ہے, اور خان صاحب کو تو کے خلاف تو شو کاز نوٹس ڈراپ ہوا ہے, لیکن اپنی جان چھڑائی ہے. اور ظاہر ہے اس کی کئی وجوہات ہیں, خان صاحب کا رویہ ہے, خان صاحب کا جو کلٹ ہے اس کا پریشر ہے, پھر خان صاحب کی میڈیا کے اندر ایکسیس ہے, پھر خان صاحب کا جو عمومی رویہ ہے. خان ابھی میرے بھائی شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ہیبچول دیکھا جاتا ہے, پریویس کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے. آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ان کے پریویس کنڈکٹ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ بات کہی تھی, لیکن ان کو معاف کیا جاتا رہا. یہ کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اور کرمنل پروسیڈنگز میں کسی بھی ملزم کے پریویس کنڈکٹ کو بڑی ہی سگنیفیکنس حاصل ہوتی ہے. اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے حوالے سے یہ طے شدہ اصول ہے کہ جو ججمنٹ لیٹسٹ ان فیلڈ ہوتی ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے. مرزا اسلم بیگ صاحب والا کیس یا بینظیر بھٹو صاحب والا, محترمہ شہید بینظیر بھٹو والا کیس تھے اس وقت بھی جب نہال ہاشمی کو سزا دی گئی, جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا دی گئی, جب دانیال عزیز کو سزا دی گئی, جب طلال چودھری کو سزا دی گئی. اور یہ سارے کے سارے کیسز ظاہر ہے کوئی بہت یہ 60s یا 70s کے نہیں ہیں, یہ بالکل ریسنٹ ہماری جو ہسٹری ہے وہ اس کو کہتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بہت بڑا یہ چیلنج درپیش ہے, اور اب ان ججمنٹس کو ڈسٹنگوش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ان حالات میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے, یہ بڑا ایک چیلنج ہوگا ان کے لیے. اور ایک نیا لا جو ہے ظاہر ہے وہ سیٹل کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں, تو یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے. دوسرا, جہاں تک آپ نے محترمہ زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے بات کی, ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے حوالے سے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی شعیب شاہین صاحب نے بھی یہ بات ٹھیک نہیں کی کہ انہوں نے پیغام بھجوایا صدر صاحب کے ذریعے کہ جائیں انہیں بتائیں کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں. دس از نو وے. اگر وہ کورٹ کر رہی تھیں اور ان کے لیے کافی تھا اور وہ چلے جاتے اور کورٹ کے سامنے پیش ہو کر معذرت کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, زیادہ گریس سے ہوتی. اور اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان, چیف جسٹس سمیت جو 5 جج صاحبان نے آیا اس حوالے سے محترمہ زیبا چودھری صاحبہ کا کوئی اوپینین لیا ہے, ان کا کوئی اس حوالے سے رائے لی ہے کہ آیا ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, یا ان کے اوپر یہ ایک چیز نافذ کی جائے گی, ٹھونسی جائے گی. یہ ابھی ظاہر ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں ہی ہم اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن سر شوکت صاحب ایک بات جو سامنے ہے, جیسے شعیب شاہین صاحب نے مجھ سمیت آپ کو اور سارے لوگوں کو مطلع کیا ہے, ہم یہ سوال رکھتے تھے جب یہ عمران خان صاحب وہاں گئے تھے, کیونکہ ایک پاپولر لیڈر بھی ہیں اور ظاہر ہے ان کے ارد گرد وکلا کی بہت بڑی تعداد ہے, اور ہم یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو وہاں جانے سے پہلے اطلاع ضرور کر دینی چاہیے تھی تاکہ جج صاحب وہاں پہ موجود رہیں. اس کا مطلب ہے شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ یہ اطلاع دی گئی لیکن اس کے باوجود جج زیبا صاحبہ وہاں سے چلی گئیں. یہ تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ بات ڈیولپ ہو رہی ہے, اسٹیبلش ہو رہی ہے, یہ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جج سے صاحبہ کو جب یہ پتہ چلا کہ عمران خان اس سے معافی مانگنے آ رہے. جی میں یہ سوال کر دوں سر پہلے کہ جج صاحبہ کو جب یہ احساس ہوا, یہ پتہ چلا کہ وہ معافی مانگنے آ رہے ہیں تو انہوں نے چیمبر چھوڑ دیا,
تو گویا وہ معافی نہیں دینا چاہتی. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس سے تو یہ اندازہ ہے سر, اس میں یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے, اس میں جو طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ بالکل ایلین سا طریقہ کار ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ عمران خان صاحب کو آرڈر کرتا کہ آپ جائیں جی ہماری جج صاحبہ کی جو اوپن کورٹ ہے اس میں جا کر آپ اپنی معذرت پیش کریں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہوتا جج صاحبہ کے لیے بھی تو وہ اپنے آپ کو لازمی طور پر موجود کرتی, اویلیبل کرتی. اب اگر دوسرے لفظوں میں اگر دیکھا جائے جس طرح میرے بھائی شعیب شاہین صاحب نے بتایا ہے, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا تو میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی, معافی کرنا تو دور کی بات ہے. پھر اس سے تو یہ ایک تاثر بھی ابھرتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا ہے. اس کو ہائی کورٹ کو خود چاہیے تھا اس سارے معاملے کو ڈائریکٹ کرتے, اور جو اس کا مطلب ہے کہ جج زیبا صاحبہ نے معاف نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جج زیبا صاحبہ نے معاف نہیں کیا, لیکن بہرحال 5 معزز ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے اس کیس کو خارج کر دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, پس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی یاسین صاحب, آپ جو بھی ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے جو کمنٹس کیا اس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ جو یہاں پہ میں ضرور سامنے رکھوں گا جو کہ سامنے بھی آ گیا, اور وہ یہ ہے کہ جج زیبا صاحبہ کو انفارم کر کے عمران خان پہنچے تھے اور وہ وہاں سے چلی گئیں, تو گویا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے معافی دینے سے انکار کیا. کیا کہیں گے یاسین صاحبہ؟ یاسین صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب نے جو کہا, جی آ رہی آواز سر, شعیب شاہین صاحب نے جو کہا کہ وہ ان کے آنے سے پہلے اٹھ کے چلی گئی, تو پھر شوکت صدیقی صاحب نے جو کہا کہ یہ بالکل بات درست ہے کہ خاتون جج جو ہے وہ عمران خان کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی یا ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کا مطلب ہے شعیب شاہین صاحب نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ عمران خان صاحب نے خاتون جج سے کوئی معافی نہیں مانگی, چونکہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے, تو سیاسی جماعت میں ایک سے ایک لیگل ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود تحریری طور پر لکھ کر بھیج دیتے کہ ہم فلاں تاریخ کو کورٹ میں آنے چاہتے ہیں اور ہم معافی مانگنے کے لیے آنے چاہتے ہیں آپ سے. لیکن آپ نے, میری اپنی معلومات کے مطابق انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی. وہ کہیں جا رہے تھے ضمانت کرانے کے لیے اور فوری طور پہ رخ موڑا اور سیدھا کورٹ میں چلے گئے, اور کورٹ میں جا کے ریڈر سے انہوں نے باقاعدہ بات چیت کی اور یہ جملہ دہرایا کہ میڈم کو بتا دینا کہ عمران خان آپ سے معافی مانگنے آیا تھا. اب اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ میڈم اس بار پہلے کورٹ چلا کے چلی گئی, نہیں چلائی گئی؟ میں یہ بات بالکل کہنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میڈم وہاں موجود تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی تو وہ ان کی اس غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. طریقہ کار یہی ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ان کو پراپر وے میں انٹیمیشن دی جاتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق میں آپ کے کورٹ میں آ رہا ہوں, آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ آپ نے نہیں کیا. اس پورے کیس میں اگر آپ دیکھیں گے عمران خان نے وقتاً فوقتاً کئی دفعہ یو ٹرن لیا, کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا. ہم غیر مشروع طور پر جب معافی کی بات کرتے ہیں تو غیر مشروع طور پہ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے بغیر کسی کنڈیشن کے کہیں کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. وہ چیز تو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں جی ریگریٹ کرنا. کیا میں یہ کہوں کہ مجھے یہ بات کرنے پہ بڑا افسوس ہے کہ میں غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے, میں غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور مجھ سے غلط کام ہوا, تو ایک سابق پرائم منسٹر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے یہ بات کہہ کے توہین عدالت کی, اس نے غلط کام کیا. ان کے ایڈوائزر کچھ کہتے ہیں اور جو ان کے جو لیڈر ہیں وہ کچھ کہتے ہیں. ان کے ایڈوائزر کا جو لیگل ایڈوائزر تھے حامد خان کا کچھ بیان ہے,
شعیب شاہین صاحب کچھ بیان دیتے ہیں. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ شعیب شاہین صاحب آپ بار کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, آپ کسی پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں. آپ کو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ عدلیہ کی ڈگنیٹی کی بات کریں, عدلیہ کے تقدس کی بات کریں, اور یہ بات بتائیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. میں اگر آج یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر میں کوئی غلطی کروں گا اور میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں نے غلطی کی, اس کا مطلب ہے میں یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا. تو اسٹریٹ اوے آپ کو یہ کہنے کہ میں کیا تکلیف ہے کہ میں غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں. آپ کا پہلا جواب دیکھیں, آپ کا دوسرا جواب دیکھیں, آپ کا تیسرا جواب دیکھیں, آپ نے کہیں بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی میری اطلاعات کے مطابق. اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, ڈیٹیل آرڈر آئے گا, اس میں انہوں نے ان پوائنٹ کو کور کیا نہیں کیا, یہ تو ججمنٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ زیبا کے متعلق انہوں نے کیا کہا کہ جج صاحبہ کے عمران خان کے کنڈکٹ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی یا نہیں معافی مانگی. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. میں سمپل ایک بات کہتا ہوں کہ ہم جب بحثیت قانون دان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے. پولیٹیکلی میرا بھی افیلیشن ہے پارٹی سے, لیکن میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آپ مجھے ایز اے وکیل جب بلاتے ہیں تو میں قانون کی بات کرتا ہوں, میں کسی کے فیور کرنے کی بات نہیں کرتا. میں نے یہاں تک بھی کہا کہ اداروں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سختی سے اس چیز کو کنٹرول کریں اور مجبور کریں اس آدمی کو کہ وہ قانون اور آئین کی پابندی کرے. یہاں تو یہ لگتا ہے کہ قانون اور آئین جو آئین ہے ہمارا وہ عام آدمیوں کے لیے ہے, طاقتور لوگوں کے لیے نہیں ہے. ابھی بھی میں ٹی وی پہ یہ بات دیکھ رہا تھا کہ جب انصاف نہیں ملتا, امیروں کے لیے کچھ قانون ہوتا ہے اور غریبوں کے لیے کچھ ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب کا جملہ ہے کہ اس وقت ادارے نیچے آ جاتے ہیں. تو آپ کا سابقہ پرائم منسٹر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت کیا بیان دے گا, کیا نہیں دے گا, کیا کہے گا, کیا نہیں کہے گا. یہ باتیں دیکھیں, فوج ہمارا ادارہ ہے, فوج کے متعلق ہمیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ہم پورے ادارے کو برا بھلا نہیں کر سکتے. ہمارا انڈیویجول سے تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پورے ادارے سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ہمارا کسی جج سے اختلاف تو ہو سکتا ہے, پورے ادارے سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ہمیں جو بات بھی کرنی چاہیے ایمانداری اور دیانتداری سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں ذرا شعیب شاہین صاحب کی طرف آتا ہوں. شعیب شاہین صاحب کا قانونی نقطہ نظر لینا چاہتا ہوں اس بنیاد پہ کہ جو عمران خان نے کل ٹیکسلا پہ پوری فوج کو انسٹیگیٹ کیا. میں وہ ویڈیو نہیں چلانا چاہتا ہوں, انہوں نے ضرور سنا ہوگا. کیا یہ ذمہ داری فوج کی ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے, یا یہ ذمہ داری آئین اور قانون نے اس ملک کی حکومت کو دیا ہے کہ وہ ایکشن لے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے سر. اور دوسرا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سر کہ یہ جو سائفر میں آڈیو لیکس ہوئی ہے, اس لیکس میں جو مینوپولیشن کی بات کی گئی ہے, قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی میں اس کے اوپر کمنٹس لینا چاہتا ہوں شعیب شاہین صاحب کا, تھوڑا سا. جی ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ میں یاسین آزاد صاحب کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بار ایسوسیشنز نے ہمیشہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے کام کیا ہے, اور ہم نے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جوڈیشری کا ساتھ دیا ہے. اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کا وکیل کیوں بن گیا ہوں, تو یہ کچھ جرم نہیں ہے. حامد خان صاحب ہمارے لیڈ کونسل ہیں اور میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں اس کیس میں. تو کیا میں اپنے کلائنٹ کے خلاف یہاں بھی بات کروں اور کورٹ میں بھی جا کر کہوں کہ میرا کلائنٹ مجرم ہے سب سے بڑا اور میرے کلائنٹ کے خلاف آپ سزا دے دیجئے؟ کیا پریزیڈنٹ آف بار جو ہوتا ہے اس کو وکالت کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ اس کو وکالت کرنے کا اسی طرح حق ہے جس طرح آپ کو یا کسی بھی بار کے ایک ممبر کو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم آزاد عدلیہ کے خلاف ہیں اور یہ بات کرنا یہ نامناسب ہے. جہاں تک پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہے, ہر پارٹی کا, ہر شخص کا حق ہے. میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ابھی شامل نہیں ہوں, لیکن میرا حق ہے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو سکتا ہوں. لہٰذا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو میرا موقف ہے, وہ ایز ایڈوکیٹ آف عمران خان صاحب نے میں نے اس بارے میں آپ کو موقف دیا ہے, اور جو فیکٹس تھے وہ آپ کو بتا دیے ہیں. باقی اس بات کو میں آگے چلتا ہوں. دو سوال آپ نے کیے ہیں. ایک ہے کہ ٹیکسلا کے جلسہ میں جو انہوں نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے اس میں کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہے. فریڈم آف سپیچ اگر آپ دیکھیں گے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو فریڈم آف سپیچ کے تحت انہوں نے جو بھی تقریر کی ہے
میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے یا کوئی اللیگل کام کیا ہے یا انکانسٹیٹیوشنل کوئی کام کیا ہے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سپیریئر ہوتے ہیں فار اینی ادر لا. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی ایسا انسٹرکشنز ہیں یا لا ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اس میں کوئی اللیگلٹی یا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ انہوں نے نہیں کیا, جو میں نے سرسری سے سنا ہے. جہاں تک آپ نے سائفر کی بات کی ہے, سائفر کے حوالے سے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی جو آڈیو لیکس آئی ہیں سامنے جو ہم نے دیکھی ہیں, ہاں اللیگلٹیز اگر میں دیکھوں تو اس میں کسی جگہ نہیں ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کا نام نہیں لینا, بھائی نہیں لینا تو اس زمانے میں وزرائے خارجہ OIC کا اجلاس تھا, یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت اس نے کون سی بات کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ اٹ سیلف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. کس نے کی ہے کس نے نہیں کی, اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ کسی کی بھی آپ آواز جو ہے وہ ٹیپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے اس کو یوز کرتے ہیں, دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل. کیونکہ اگر پرائم منسٹر کا آفس یا اس کی ہاؤس اگر سیف نہیں ہوگا تو پھر کون سی جگہ سیف ہوگی. اور اس سے آگے جاتے ہیں, کسی جگہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہوئی. آپ جہاں تک اس بات کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا یا کون سی بات کی, ہاں اگر اس میں کوئی اللیگلٹی ہے تو اگر آپ دیکھیں گے ایاز صادق صاحب کے ساتھ جو اسپیکرز کا ریزگنیشن اسپیکر صاحب ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر وہ نواز شریف صاحب اس کو فائنل فیصلہ کریں گے, جو اس وقت کنوکٹڈ ہے, مجرم ہے, آپ اس کے حوالے کر رہے ہو کہ اسپیکر کی پاورز وہ ایکسرسائز کرے گا کہ کس کا ایکسیپٹ کرنا ہے کس کا نہیں کرنا. یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. اس سے آگے آپ آئیں, آپ ساری اگر ان کی آڈیو لیکس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ جی انڈیا سے آپ پلانٹس منگوا لیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں گریڈ اسٹیشن لگوا لیں, تیسری طرف کہہ رہے ہیں صحت کارڈ بند کر دیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہیں اللیگلٹیز ہے, کہیں انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے, کہیں آپ غیر سیاسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس آڈیو لیکس کے حوالے سے اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, سائفر کو ری ڈرافٹ کر لیتے ہیں, یہ مثلا کوئی جرم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, یہ تو پوچھوں گا میں آپ سے کہ جس طرح ٹیکسلا میں عمران خان صاحب نے انسٹیگیٹ کیا آرمی کو, عوام کو اکسایا ہے, اس مجمع کو اکسایا ہے, میں وہ ویڈیو نہیں چلانا چاہتا, آپ نے بھی سنی ہوگی, اور کئی لیول پر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ پورے ایک انسٹیٹیوشن کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہے. اس کے اوپر کیا فوج ریئیکٹ کرے یا یہ کام حکومت کا ہے, یہ کام عدالت کا ہے؟ ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تحفظ کرے اس ادارے کی. دوسرا جو سائفر میں کی جو مینوپولیشن کے حوالے سے آڈیو ہے, اور وہ یہ ہے کہ اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کو, پرائم منسٹر کو, پرنسپل سیکرٹری, کہ اس کو ہم ری ڈرافٹ کر لیتے ہیں, یہ سارا ری ڈرافٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے مقصد اور اپنے منظم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے نا مجھے ایک بار وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ جو ٹیکسلا والی جو تقریر ہے, اس پر میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو سب سے پہلے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد حکومت کو بھی ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. عدالتوں کا اس میں کوئی کام نہیں. عدالتوں کے پاس جب کیسز کی صورت میں کوئی معاملہ آئے گا تو پھر وہ دیکھیں گی. ہم نے کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. پرویز مشرف کے دور میں ہم نے مین ہنٹ کے نام سے ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان دی لائن آف فائر میں کہ کس طرح ہم نے یہاں پر انسانوں کا, پاکستانیوں کا شکار کیا, کس طرح ہم نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے, کس طرح ہم نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا, کس طرح ہم نے یہاں پہ کئی طرح کے جو ہے وہ انٹرنمنٹ سینٹرز بنائے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لگائے ہوئے پودے کو، جس کو صبح و شام آپ نے جس میں کو پانی دیا ہو، جس کو کھاد دیا ہو، اس کی کسی شاخ کو کاٹنا یا اس کو جڑ سے اکھاڑنا بڑا مشکل ہے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس میں ہماری ظاہر ہے جو نمبر 1 ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا رول ہے، باقی سارا تمام معاملات کا اس کے اندر رول ہے۔ پھر اس پہ یونٹی جو ہے اس ادارے کو دکھانی چاہیے اور اس پہ ری ایکشن بھی دینا چاہیے، اور اگر ان کے ری ایکشن کے بعد گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی تو پھر ہم گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ اگر جس طرح کے ایکشن گورنمنٹ نے ریسنٹ پاسٹ میں لیے ہیں، بہت سے اس میں سے چیزیں ایسی ہیں جو وہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ مثلا ابھی آپ کے سامنے میں اس کیس کی مثال دیتا ہوں جس کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور جس بیلیبل آفینسز میں، اور جس کے لیے پھر اتوار والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی، اور یہ وہ کیس ہے جس میں ایس ایچ او بیل لے سکتا ہے خود، یا وہ وارنٹ جاری کرنے والا جو میجسٹریٹ ہے وہ لے سکتا ہے، اتوار کو ڈیوٹی میجسٹریٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن ہم نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھول کر یہ فیسیلیٹیشن کی۔ جہاں تک آپ نے سائفر والی بات کی، اس میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم جو حلف اٹھایا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ اس طرح یہ آئین شکنی ہو گئی اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا۔ پھر یہ پاکستان کے ایک راز ہے، اس کو اندر انجینئرنگ کرنا، اس کے اندر مینیپولیشن کرنا، اس کے اندر فیبریکیشن کرنا، مطلب اپنے پولیٹیکل آبجیکٹس کے لیے، ملک کے آبجیکٹس کے لیے نہیں، یہ کہ آپ نے اپنے ملک کے آبجیکٹ کے لیے کوئی کرنا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بلکہ محض اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ بات کرنا یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ پاکستان کے خلاف یہ ایک مجرمانہ سازش کرنے کے مترادف ہے، اور یہ میری دانش میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ ہائی ٹریئن کا کیس بنتا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کی ایفرٹ کی گئی۔ اور پھر اس سائفر کے بارے میں یہ آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ اس کی فوٹو کاپیز نہیں ہو سکتی، جس بھی جگہ یہ جاتا ہے ایک اوریجنل فارم میں ہی جاتا ہے، تو یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے وہ اوریجنل غائب ہوا ہے، بھلے وہ باقی کسی جگہ پہ جو ہے وہ موجود ضرور ہو، وہ غائب ہوا کیوں ہے اور کس پر یہ ریسپانسبلٹی ٹھہرائی گئی ہے کہ وہ محض جی ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا سائفر، وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے جو اس وقت کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بہرحال امریکہ اس وقت ایک دنیا کی ایک سپر پاور ہے، ایک بہت مضبوط اور ایک بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنے کی ایک ایفرٹ، یہ آرٹیکل 19 کا جو میرے بھائی شعیب شاہین حوالہ دے رہے ہیں، مجھے بہت عزیز ہے، میرے بھائی ہیں، بہت میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے پابندیاں لگاتا ہے۔ آپ نے جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے آپ کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، موریلٹی کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کرنی، ڈیسنسی کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ وہ قدغن ہے جو آرٹیکل 19 میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو کام ہیں، ایک ٹیکسلا میں تقریر والا اور یہ سائفر والا، یہ انتہائی سنگین نوعیت کے کام ہے۔ یہ محض کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس سے آپ جو ہے وہ درگزر کر دیں گے۔ اس پر اگر آپ دیکھیں پھر ڈاؤن لیگز کے حوالے سے بھی سوال اٹھیں گے، پھر اور بہت ساری باتوں کے حوالے سے بھی سوال اٹھیں گے، پھر اس غریب مسکین کے کیس کا بھی سوال اٹھے گا کہ میں نے تو ایک حقیقت بیان کی اور اس کی پاداش میں آج تک 4 سال سے جو ہے وہ معزول کر کے ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں جوڈیشل کمشنر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ آپ اگر دورے معیار رکھیں گے تو آپ آئین کے خلاف چلتے ہیں۔ آرٹیکل 4 بڑا کلیئر ہے اور آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کا بہت کلیئر ہے، ہمیں اس پر چلنا پڑے گا۔ بہت شکریہ سر، ٹائم بہت کم ہو گیا، ورنہ میں سائفر پہ جناب یاسین آزاد صاحب کا بھی کمنٹس لیتا، بالکل ختم ہو گیا۔
تو تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے.